بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 970 ملاحظہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، میں نے کہا۔ اے ڈی کا یہ دوست ہماری خاطر مشکل میں کیوں پڑے گا؟ اے ڈی نے تو معاوضہ وصول کیا تھا، محسن بولا۔ کیا پتا اے ڈی نے اسے بھی معاوضے میں سے کچھ دے دیا ہو۔ خیر، تو پیرس کے غریب نواز ہاسٹل کا نمبر ملا۔ میں نے نمبر ملایا اور حسب توقع وہی نیم مردانہ زنانہ اکھڑ لہجے والی آواز سنی۔ کیا نمبر بتایا تم نے؟ میں نے پھر کمرے کا نمبر بتایا۔ 2 لڑکیاں ہیں وہاں، ایک بچے کے ساتھ، ایک کا نام رابعہ اور دوسری کا گل۔ سوری، وہ اس کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ اس کمرے میں نہیں ہے کا کیا مطلب ہے آخر؟ کیا وہ کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر گئی ہیں؟ انہوں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا ہے۔ کمرہ چھوڑ دیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم نے سنا۔ اس کمرے میں ایک سیاہ فام جوڑا ہے اب۔ میں نے کہا دیکھو، وہ ایسے کمرہ چھوڑ کے نہیں جائیں گی جب تک ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ شاید تمہیں خوش فہمی تھی جو اب دور ہو جانی چاہیے۔ کل وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ کیا جاتے وقت انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی پتہ چھوڑا تھا؟ نہیں، کم سے کم مجھے معلوم نہیں۔ پتہ چھوڑا ہوتا تو رجسٹر میں لکھا ہوتا۔ یہاں صرف یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کتنی رقم ادا کی اور کمرہ کس وقت خالی کیا۔ اس نے پھر فون بند کر دیا۔ میں نے محسن کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ یہ کیا چکر ہے یار؟ وہ کہاں جا سکتی ہیں پیرس میں؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں نہیں۔ اسی وقت میری نظر دروازے کی طرف گئی۔ 2 دروازوں سے 4 پولیس مین بڑے جارحانہ انداز میں داخل ہو کے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہر سمت سے یلغار کی تھی اور اپنی طرف سے فرار کے راستے بھی نہیں چھوڑے تھے۔ کوئی ایسی کوشش کرتا تو وہ اسے ہر طرف سے دبوچ لیتے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور بھی تھے۔ میں نے بدحواسی کے مظاہرے سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کہ وہ بڑا مسبب الاسباب ہے اور بے نیاز ہے۔ بندہ اسے صرف مصیبت میں یاد کرتا ہے اور وہ پھر بھی اس کی سن لیتا ہے۔ میں نے محسن سے کہا، ایسی شکل مت بنا جو پولیس کو خود متوجہ کرے۔ محسن نے کہا، میری صورت ہی تو ایسی ہے، یوم حساب فرشتے بھی کہیں گے کہ جانے دو اسے جنت میں۔ گناہ گار ہوتا تو صورت سے معصومیت ایسے نہ ٹپکتی جیسے چھتے سے شہد ٹپکتا ہے۔ سب غلط فہمی یہ ولایتی پولیس والے دور کر دیں گے میرے پاکستانی بھائی۔ ابھی بھی وقت ہے، آیت الکرسی یا دعائے قنوت کچھ پڑھ لے۔ پولیس والے ایک ایک میز پر جا کر پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہمارے ساتھ والی میز پر آ کر کہا، ایکسکیوز می سر، کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے آج؟ اس نے ایک تصویر میز پر ڈال دی۔ میز پر بیٹھے ہوئے جوڑے میں ایک خمیدہ ناک اور کنجی آنکھوں والا مجنوں ٹائپ لڑکا تھا۔ اس کی لیلا سیاہ فام تھی اور سوائے عمر کے ساتھ آنے والی جوانی کے، جس کا طوفانی ریلا لباس کے ہر بند کو ہر سم سے توڑ کر بہنے پر آمادہ تھا۔ اس میں حسن تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے شادی کے 25 سال بعد اپنی بیوی میں اس محبوبہ کو دیکھنا جس کے عشق نے بقول شاعر اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا۔ مگر کہنے والے غلط نہیں کہتے کہ حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے۔ خمیدہ ناک اور کنجی آنکھوں والا اور اس کی سیاہ فام دلربا، جو اس لمحے کے لیے سارے زمانے سے حسین تھی، آئس کریم منگوانے کے بعد اسے کھانا بھولے ہوئے تھے۔ پگھل کے شربت ہو جانے والی آئس کریم شاید ان کی آتش شوق کی حدت سے گرم ہو کے ابلنے والی ہوگی کہ پولیس نے ان کے رومانی جذبات کی دنیا میں یوں رخنہ اندازی کی جیسے انگریزی محاورے کے مطابق چینی کے برتنوں کی دکان میں بیل۔ دوسری بار پوچھنے پر مجنوں کو ہوش آیا۔ کیا بات ہے، تم اتنا چلا کے بات کیوں کر رہے ہو؟ اور ایسے میز پر چمچہ بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس مین نے تحمل سے کام لیا۔ اب بھی تم متوجہ نہ ہوتے تو میں یہ آئس کریم کا کپ تمہارے سر پر انڈیل دیتا۔ اس لڑکی کو دیکھو۔ کیوں دیکھوں جبکہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میرے سامنے موجود ہے؟ سیاہ فام حسینہ نے خوشی سے جھوم کر کہا، ہو ڈارلنگ، جو بھی مجھ سے سچا پیار کرتا ہے ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ کیا تم نے یہاں اس لڑکی کو دیکھا ہے آس پاس کہیں؟ پولیس مین بولا۔ لڑکے نے بدتمیزی سے کہا، نہیں، اور دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ پولیس والا سیاہ فام حسینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور آپ نے مس؟ وہ ہنس پڑی۔ کون ہے یہ؟ تمہاری محبوبہ؟ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ؟ شٹ اپ، جواب دو، ہاں یا نہیں۔ نہیں، لڑکی ڈر کے بولی۔ پولیس مین دوسرے ٹیبل پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے جوڑے میں لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ تھے۔ 10-12 سال کا لڑکا بھی اس معاشرے میں اپنی گرل فرینڈ کو ڈیٹ پر لے جاتا ہے تو یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ اتنے کم عمر بھی نہ تھے کہ لڑکا 16-17 سال کا ہوگا۔ لڑکی شاید 2 سال کم ہوگی، سو وہ پہلے ہی ہنس ہنس کے بے حال ہو رہے تھے۔
نوجوان عاشق اپنی نو عمر محبوبہ کو کھل کھلا کے ہنستا دیکھنے کے لیے بزرگوں کی احمقانہ سوچ اور بدحواسیوں کے لطیفے سنا رہا تھا، اور وہ اس لیے ہنس رہی تھی کہ ہر بیہودہ لطیفے کے بعد اس کا پرستار کہتا تھا، جب تم ہنستی ہو تو لگتا ہے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں یہ جملہ اس نے کہاں سے یاد کیا تھا، کسی فلم سے یا رومانی افسانے سے۔ او یس، میں نے دیکھا اسے، وہ تصویر دیکھ کر بولا۔ پولیس آفیسر پر امید ہو گیا۔ دیکھا ہے؟ کہاں؟ کب؟ اپنے خوابوں میں، اس جل پری کے ملنے سے پہلے۔ جل پری نے پھر پھولوں کی بارش کی، مگر پولیس آفیسر کو نہ لطیفہ پسند آیا اور نہ ہنسی۔ اس نے گھرا کر کہا، تم نے پی ہے؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ میں بالغ ہوں۔ نوجوان ساری شوخی بھول گیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے چٹکی بجائی۔ شو می دی پیپرز۔ پیپرز؟ ایسے تو کوئی کاغذات نہیں ہے۔ اس وقت نو عمر محبوبہ نے فوراً آواز باختہ عاشق کی مدد کی۔ لیکن آفیسر، اس نے پی کہاں ہے جو تم بالغ ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہو؟ اس نے لڑکی کو دیکھا۔ ریلی مس؟ پھر یہ ایسی بہ کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ جاگتے ہوئے خواب کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ تم کو پسند کرتا ہے تو خواب میں ایسی خطرناک مجرم عورتوں کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تم کو محتاط رہنا چاہیے۔ پولیس مین آگے بڑھ گیا۔ اس کا مقصد انہیں پریشان یا ہراساں کرنا نہ تھا۔ وہ خواب میں کسی کو دیکھے یا پھولن دیوی کو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اسے سنجیدگی سے کیے جانے والے سوال کا غیر سنجیدہ جواب قانون سے مذاق کے مترادف لگا تھا، اور اس نے فوراً واضح کر دیا تھا کہ اس کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس قانونی اختیار تھا کہ وہ کسی نابالغ کو شراب پیتا دیکھے تو اسے گرفتار کر لے۔ یہ اس نظام کی خوبی تھی کہ پولیس اپنے اختیار کا جائز استعمال کرتی ہے۔ اگر اس لڑکے نے واقعی پی رکھی ہوتی تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ پہلے اس کو شراب دینے والے لپیٹ میں آتے، پھر اس کے ماں باپ کی شامت آتی۔ گھر میں، دعوت میں یا باہر جو نابالغ ہے اسے شراب نہیں ملتی، اور یہ صرف قانون کی ذمہ داری نہیں، معاشرہ بھی یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ چنانچہ بار میں کسی سے بھی عمر کا ثبوت طلب کیا جا سکتا ہے، اور ثبوت نہ ہو تو کم عمر نظر آنے والے کو شراب نہیں ملتی۔ اس کے برعکس اپنا بھی ملک ہے جہاں بحیثیت مسلمان ہم پر ویسے ہی شراب حرام ہے، مگر حکومت کو امتناع شراب کا قانون نافذ کرنا پڑا ہے، اور اس کے باوجود یہ حرام شے اسے دستیاب ہے۔ جس کے پاس بھی قوت خرید ہے، جائز ناجائز طور پر تیار کردہ زہریلی شراب سے لے کر امپورٹڈ یعنی اسمگل کی ہوئی اعلیٰ ولایتی شراب تک، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے۔ میں اور محسن اب خاصے مطمئن تھے کہ معاملہ ہماری گرفتاری کا نہیں، پولیس کو کسی مجرمہ کی تلاش ہے۔ پھر بھی دل میں ایک چور تھا جو خوف کا لبادہ اوڑے بیٹھا تھا کہ کہیں پولیس کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ ہو کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے، مجرمہ کا سراغ نہ ملے، مگر دو نامی گرامی دہشت گرد ہاتھ آ جائیں۔ خیر سے 2 دن میں ہم نے اپنا نام بہت روشن کیا تھا۔ کچھ تو ہم خود بھی اپنے مصائب کے ذمہ دار تھے۔ ناجائز طور پر چور دروازے سے برطانیہ کی حدود میں داخل ہونا ہی کم سنگین جرم نہ تھا۔ حکومت جو ہماری صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی، بہت پہلے کہہ چکی تھی کہ جاؤ اپنی شکل گم کرو، اور خبردار جو پھر ادھر کا رخ کیا۔ پھر تھوڑا سا ہنگامہ جارج سے ملاقات کے چکر میں ہو گیا تھا۔ اس میں ہمارے ارادے کو دخل نہ تھا، مگر لیڈی الزبتھ کو فون پر دھمکی دینے کی حماقت ہم نے شوقیہ فرمائی تھی، اور رہی کسر چودھری دلاور نے پوری کر دی تھی کہ سر رچرڈ گورڈن کی گاڑی میں بم کا دھماکہ کرا کے ہمارے نام منسوب کر دیا تھا۔ چنانچہ اب ہم مستند دہشت گرد تھے، پولیس کہیں بھی کسی بھی جگہ ہمیں شناخت کر سکتی تھی۔ پولیس افیسر نے ہماری میز پر آ کر کہا، یو ٹو، تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ غور سے دیکھ کر بتاؤ۔ میں نے ٹیمز کی موجوں پر رواں روشن سفینے کو دیکھا۔ ایسا تو نہیں، لیکن ایمسٹر ڈیم میں اس سے 1000 درجہ خوبصورت فلوٹنگ ریسٹورنٹ ہے۔ اس نے تصویر کو میرے سامنے لہرایا۔ میں اس صورت کی بات کر رہا تھا۔ میں نے تصویر لے کر 30 سال سے زائد عمر کی اس عورت کا چہرہ دیکھا جو اتنی حسین تھی کہ میں مبہوت رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ساحرانہ دلکشی تھی، اور اس کی حیرت خیز معصوم آنکھوں میں ایک سوال سا محسوس ہوتا تھا کہ دیکھو، کیا میں خطرناک مجرم ہو سکتی ہوں؟ مگر پولیس ایسا سمجھتی تھی تو ایسا ہی تھا۔ ایک آہ بھر کے میں نے تصویر واپس کر دی۔ کاش میری آنکھوں نے اسے دیکھا ہوتا، پھر میں اسے کیسے بھلا سکتا تھا؟ میں تو فوراً اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ اب محسن نے تصویر ملاحظہ کی اور ماتھے پر شکن ڈال کے بولا، یہ وہی نہیں ہے؟ وہی؟ میں نے کہا، وہی کون؟ اور پولیس آفیسر نے سر ہلا کے میرے سوال کی تائید کی، یعنی وضاحت فرمائیے۔ وہ اپنی مارلن نہیں، صوفیہ لارین، جو سن فلاور میں تھی، اور 2 ویمن میں، اور آئی لو یو صوفیہ۔ پولیس آفیسر نے تصویر اس سے چھین لی اور ہمیں گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔
کیا سارے لندن کے احمق پاگل اور مسخرے یہاں جمع ہوتے ہیں؟ وہ بولا۔ میں نے اور محسن نے فرانچ میں احتجاج کیا، کیا لندن میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پولیس ہمیں احمق پاگل اور مسخرہ کہے؟ پیرس میں ایسا ہوتا؟ پولیس آفیسر رک گیا اور ہمیں دیکھنے لگا۔ ایک ویٹرس نے اسے انگلش میں سمجھایا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی یہ مجھ سے انگلش بول رہے تھے، انہیں کسی مترجم کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر انہیں بتا دو کہ اتنے سیریس نہ ہوں، انہوں نے مذاق کیا تھا مجھ سے، کیا میں ان کو جوکر بھی نہ کہوں؟ میں نے محسن سے ہاتھ ملایا، مبارک ہو، تو گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ محسن نے آپ بھر کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دوست، میں گرفتار ہو گیا اس کے دام حسن میں۔ قسم اللہ کی، کیا جادو تھا اس کی آنکھوں میں، اس کی مسکراہٹ میں، اس کے لب و رخسار میں۔ واللہ کیا ملک ہے، میں نے کہا۔ ہر ولایتی چیز کی اسی لیے تو مانگ ہے دنیا میں۔ مجرم بھی کیا طرح دھار ہے، جی چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی میں پکڑا جاؤں۔ محسن نے میری بات کاٹ کے کہا، اور جیل میں ساری عمر اس کے ساتھ شاد و آباد رہوں۔ میں نے کہا، معلوم نہیں جرم کیا تھا اس کا، ڈاکہ ڈالا تھا کسی کی تجوری پر، یا عقل و ہوش پر، یا قتل کیا تھا کوئی؟ محسن بولا، قتل تو اس نے بہت کیے ہوں گے بقول شاعر۔ میں نے کہا، بکواس بند کر اپنی، ورنہ میں تجھے قتل کر کے جیل چلا جاؤں گا اس کے ساتھ۔ اور یہ بھی مت بھول کہ صرف ایک پولیس مین کی نظر چوک گئی، اس کے ساتھ 3 اور بھی ہیں جن کی 6 آنکھیں ہیں۔ 8 آنکھیں، محسن نے میری تصحیح کی۔ ایک اینک والا ہے، مگر میں آپ سے متفق ہوں، ہمیں یہاں سے دوڑ جانا چاہیے۔ دوڑ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، توتی کے نکار خانے کا رخ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں، آج رات پولیس وہاں پہنچ سکتی ہے، ہم ایڈی کے گھر جا سکتے ہیں۔ محسن نے کہا۔ بل ادا کرنے کے بعد ایک نوعمر دبلی پتلی اسکول گرل ٹائپ لڑکی نے بل پیش کیا۔ مجھے اس کی مظلوم صورت دیکھ کے ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ تم یہاں مجبوراً کام کرتی ہو یا شوقیہ؟ میں نے وہ سوال کیا جو ہر جذباتی نوجوان کر سکتا تھا۔ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، وہ بولی۔ کیا دنیا میں کوئی کام واقعی ایسا ہے جو آدمی شوقیہ کرتا ہو؟ میرا مطلب کام سے ہے، شغل یا شوق سے نہیں۔ اور پھر ایسا کام، ہر شخص مجھے مدعو کرتا ہے کہ جب فراغت ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں کس کو بتاؤں کہ رات کو واپس جا کے مجھے کتنے کام ہوتے ہیں۔ میں باپ کے لیے شراب لے کر جاتی ہوں، بچی کھوچی، اور کچھ چوری کی، ماں کے لیے دوائیں بھی۔ وہ بہت پیتی تھی، غالباً اسے جگر کا سرطان ہو چکا ہے، پہلے وہ مر جائے گی، پھر اسی طرح باپ دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے بعد مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں نے مزید ہمدردی کے ساتھ کہا، آئی ایم سوری، تمہاری یہ عمر اور اتنی ذمہ داریاں، کیا بھائی نہیں ہیں تمہارے؟ وہ تلخی سے مسکرائی، ہیں جیل میں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مرنے دو ماں باپ کو، تم کیوں مرتی ہو ان کے لیے؟ کاش میں ان کی طرح سوچنے کے قابل ہوتی۔ صبح مجھے اسکول جانا ہوتا ہے، شام سے آدھی رات تک یہاں سے جو ملتا ہے اسی سے ساری اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے 10 پاؤنڈ کا نوٹ دے دیا، اور آئس کریم کا بل 1 پاؤنڈ بھی نہیں تھا۔ مگر اس لڑکی نے محسن کو بھی اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ اس نے میری طرف سے کہہ دیا، باقی رقم رکھو، تمہارے کام آئے گی ڈیئر گرل۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی۔ 9 پاؤنڈ، میں نے کہا، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہاں سے فارغ ہو کے ہمارے ساتھ چلو، ہم جا رہے ہیں اور پھر کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ سر، اس نے احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ صدمہ مجھے اس وقت ہوا جب ساتھ والی میز پر سے کسی نے پنجابی میں کہا، اوے بولے بادشاہو، لندن وچ رہ کے بھی عقل نہیں آئی۔ میں نے خوش شکل خوش لباس سردار جی کو دیکھا، جن کے ساتھ غالباً ان کی دھرم پتنی تھی۔ میں نے کہا، کوئی غلطی کی ہم نے؟ وہ ان سے 10 پاؤنڈ دے دیے مفت میں اور پوچھتے ہو غلطی کی؟ یہ کہانی تو ہر روز سناتی ہے یہ لڑکی، کوئی نہ کوئی تم جیسا بے وقوف ایسا ہی سوال کر بیٹھتا ہے، ہم لوگ جذبات سے مار کھا جاتے ہیں۔ وہ بڑی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے اور ہم اسے سچ سمجھ لیتے ہیں، اور یہاں تو ہر لڑکی کا کام ہے، اسکول کی ہو یا کالج کی، اپنا خرچہ نکالتی ہے، اور ان کے لیے جائز ناجائز کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے خفت سے کہا، یعنی یہ سب جھوٹ تھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سردار جی نے اپنی گھر والی کو دیکھا۔ بولنا بے وقوف کی بچی، سردار جی نے نظر جھکا کر کہا، میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دے دیے تھے، جیسے آرام کی کمائی ہو میری۔ سردار جی بولے، اگلے دن ہی میں اکیلا ادھر آیا، وہی سوال کیا جو تم نے کیا تھا، اور اس نے وہی سٹوری سنائی، تو میں نے کہا کہ کل تو 100 پاؤنڈ ٹھگ لیے تھے میری گھر والی سے، آج 100 تھپڑ ماروں گا اگر بکواس کی، سب پتہ ہے مجھے تیرا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ مجھ سے بہت دور ایک ٹیبل پر سرو کر رہی تھی، شاید کسی اور ہمدرد سے اپنی مظلومیت کا خراج وصول کر رہی تھی۔ اس سے 9 پاؤنڈ واپس لینا یا اسے جھوٹ پر شرمندہ کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سردار جی نے کہا، چلو دفع کرو جی، آؤ بیٹھو ادھر ہمارے ساتھ، آئس کریم کھاؤ تے غم بھلاؤ۔ میں نے کہا، شکریہ، ہم کھا چکے ہیں۔
آئس کریم اور دھوکہ۔ ایک اور صحیح، انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ تم تو مجھے اپنے لاہور کے لگ دے ہو۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ صورت دیکھ کے بتا دیتے ہو، موسی نے کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لاہور سے بچھڑے ہوئے ہو۔ سردار جی نے ایک آ بھری۔ ہاں بولے بادشاہو، اپنا لاہور پر آیا ہوگا۔ ایک بار میچ دیکھنے کے بہانے گیا تھا۔ اپنی جیند کور کا کوٹھا بھی ساتھ ہی تھا، کندھ ٹپ کے آ جاتی تھی۔ سردارنی نے شرما کے کہا، اب ان کو بھی بتاؤ گے سب باتیں؟ ہماری ساری گفتگو پنجابی میں چل رہی تھی۔ سردار جی نے کہہ کا مارا، ہوئے نیک بختے، ان کو کیا ساری دنیا کو سناؤں گا؟ میں نے معذرت کی، سردار جی ہم ضرور سنتے آپ کی سٹوری، مگر ہمیں جانا ہے واپس لاہور۔ آج ہی؟ آج تو بڑا مشکل ہے، لو پہلے تماشا دیکھو، پھر آ رہی ہے ادھر۔ لڑکی ہماری میز پر آ کے ٹھٹکی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ سردار جی نے کہا، ہاں 4 آئس کریم اور 9 پاؤنڈ واپس۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، 9 پاؤنڈ؟ کیسے 9 پاؤنڈ؟ میں نے کہا، جو تم نے مجھے اپنی جھوٹی کہانی سنا کے ٹھگ لیے تھے ابھی۔ وہ الٹی میرے پیچھے پڑ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی پہلے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کی؟ ایک صحت مند حبشی جوان جو اپنے اعتبار سے خود کو بدمعاش ظاہر کرنا چاہتا تھا، زورے بازو کی نمائش کے لیے ہاتھ سینے پر باندھے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے بیبی؟ اس نے الفاظ بھی چبا چبا کے کہے۔ یہ شخص اگر شرابی نہیں ہے تو پاگل ہے۔ بڑی بےہودہ بات کی ہے اس نے مجھ سے، لڑکی نے باقاعدہ شکایت کی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم اس کے حمایتی بن کر آئے ہو تو بہتر ہے، صحیح سلامت واپس لوٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسٹریچر پر لے جانا پڑے۔ سردار جی بھی کھڑے ہو گئے، یا پھر پولیس کی گاڑی میں۔ حبشی نے سردار جی کو دھکا دے کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے دھمکی دیتے ہو پولیس کی؟ اس کا باقی جملہ فحش تھا۔ میں نے ناپ تول کے اس کو ایک مکہ رسید کیا۔ مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ گھوم کے ایک میز پر گرا۔ میز الٹ گئی۔ لڑکی نے چیخ ماری۔ دوسری میز پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ بدحواس ہوئے نہ پریشان۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے سوٹ والا مینیجر ٹائپ شخص ہماری طرف لپکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حبشی پر 14 طبق روشن ہو گئے تھے، مگر وہ ایک بار پھر اٹھ کر میری طرف بڑھا۔ اپنے لبوں پر آ جانے والا لہو آستین سے صاف کر کے اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے کہا، آگے آؤ، زبان سے نہیں ہاتھ سے بات کرو۔ چھوڑو پارکر، یہ بدماش لوگ ہیں، لڑکی نے چلا کر کہا، مگر پارکر مشتعل ہو گیا تھا۔ اپنی بدماشی کا برم رکھنے کے لیے اس نے لڑکی کو ایک طرف کر دیا۔ میں مار ڈالوں گا انہیں۔ میں نے دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ اناڑی تھا۔ اس نے جو ہاتھ گھمایا تھا وہ میں نے غوطہ مار کے بے مصرف کر دیا تھا۔ وہ بل بلا کے دورہ ہو گیا۔ لڑکی رونے کے قریب ہو گئی۔ یہ لو اپنے 9 پاؤنڈ اور دفع ہو جاؤ، سردار جی نے کہا۔ 4 آئس کریم، اور سردارنی کی طرف دیکھ کے ہنسے۔ مینیجر نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مداخلت کی۔ شٹ اپ، تم فوراً معزز گاہکوں سے معافی مانگو اور پار کر تم جا کے اپنی شکل ٹھیک کرو۔ تمہارا کام بدماشی کرنے والوں سے نمٹنا ہے۔ شریف لوگوں کو پریشان کرو گے تو میں تم دونوں کی چھٹی کر دوں گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پولیس نہیں آئی۔ مینیجر نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ وہ بھی غالباً ہنگامی صورت میں سلامتی کونسل والا کردار ادا کرنے کا ماہر تھا۔ ہنگامہ ختم ہوتے ہی لوگ بھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مینیجر کی بات سب نے سنی تھی اور سمجھ لیا تھا کہ اختلاف معمولی تھا۔ سردار جی نے میری پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ اوئے بلے بلے جوانا، دل خوش کیا تو نے میرا یار، ثابت کر دیا کہ تو ہے سکندر اعظم۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سکندر اعظم تو بہت بڑا فاتح تھا، ایسی لڑائیاں نہیں لڑتا تھا۔ سردارنی نے مجھے بڑی میٹھی مسکراہٹ سے نوازا۔ ہمیں غیر مت سمجھو جی، میں نہیں آپ کو پہچانا تھا پہلے۔ سردار جی نے سر ہلایا۔ جندر کور کی نظر ایسے ہی تاڑتی ہے بندے کو۔ اب تو خیر سے بیوی ہے میری اور کوئی خطرے والی بات نہیں۔ شادی سے پہلے ملی ہوتی تم سے تو پھر میرے ہاتھ نہ آتی، اس نے ہو جانا تھا مسلمان بھی۔ جندر کور نے، جس کا نام غالباً راجندر کور ہوگا، خفگی سے کہا، کیا بکتے جا رہے ہو؟ لڑکی آئس کریم لے کر آئی تو زیادہ دکھی لگ رہی تھی، مگر یہ دکھ حقیقی تھا۔ تم نے پارکر کو بڑی بے رحمی سے مارا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے خاصی رحم دلی سے کام لیا، ورنہ کل اس کی تدفین ہوتی۔ تم نے بدلہ لینے کے لیے آئس کریم میں زہر تو نہیں ڈالا؟ سردار جی نے کہکا مارا۔ تمہارے چالاک مینیجر نے اسے بچا لیا۔ لڑکی نے جاتے جاتے مجھ پر ایک غصے بری نگاہ ڈالی۔ دس از آن دی ہاؤس۔ اس کا مطلب تھا کہ آئس کریم خیر سگالی کے جذبات کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہماری طرف سے بلا معاوضہ۔ سردار جی نے کہا، ہم کل بھی آئیں گے مفت کی کھانے۔ راجندر کور نے مجھے مخاطب کیا، آپ ادھر کب سے آئے ہو جی سکندر صاحب؟ میں نے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ دیکھا۔ 2 دن پہلے، لیکن پلیز مجھے یہ بتائیں
کیا آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ پرانی بات ہے جی، سردار جی نے مجھے آنکھ ماری، تم ڈھاکہ میں تھے اور مجھے آرڈر تھا تم کو پکڑنے کا، بلکہ گولی مارنے کا۔ میرا افسر تھا کرنل رام چند، اس نے تو گھیر لیا تھا تم کو، مگر تم تو جیسے نکلے تھے، واہ واہ، میں تو حیران رہ گیا۔ سچی بات ہے کہ معاملہ نوکری کا تھا، ورنہ میں خود تمہیں نکال دیتا۔ موسی نے کہا، یہاں آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے تم کو گھر لے جائیں گے، کچھ خاطرداری کریں گے اور جندر کور باتیں کرے گی تم سے، ہماری خیر ہے۔ ہم نے نوکری چھوڑ دی، ادھر آ گئے۔ تم سے نہ پہلے اپنی دشمنی تھی نہ اب ہے، مگر یہ جندر کور، اس نے تمہارے ساتھ کچھ پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ میں نے مردہ آواز میں کہا، پرانا حساب معاف نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا، سردار جی نے کہا، کیونکہ میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ ایک نجی نوعیت کا دورہ تھا، ہم نے پرانے دندے سب چھوڑ دیے ہیں سردار جی۔ وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو گیا۔ سن جندر کورے، کہتے ہیں کہ پرانے کرتوت چھوڑ دیے ہیں، یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ بھینس کہے کہ میں نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، آج کل میں انڈے دیتی ہوں۔ میں نے محسن کی طرف اور محسن نے میری طرف دیکھا۔ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا کہ ایک پرانا انڈین آرمی آفیسر ہمارے ساتھ بلی چوہے والا کھیل کیوں کھیل رہا ہے۔ وہ واقعی دوست ہے یا دوستی کے بہانے دشمنی کا جال پھیلانے میں مصروف ہے؟ اس مظلوم صورت لڑکی کی دکھ بھری کہانی کا جھوٹ کھل جانے کے بعد سردار جی کی بات بھی اعتبار کے قابل نہیں لگتی تھی۔ کیا پتہ یہ بھی اداکار ہو؟ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو سردار جی، یہ اتفاق ہے کہ ہم آج لندن میں نظر آ رہے ہیں، اتفاق نہیں بدقسمتی۔ محسن نے گویا تصحیح کی، ہم یہاں غیر قانونی طور پر آئے تھے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے، سکھ بولا، لیکن ہم نے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں پھیلائی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بولا، یہ میں نہیں کہتا، پولیس کہتی ہے۔ پولیس کہتی ہے؟ آپ کا رابطہ پولیس سے ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ براہ راست تو نہیں، مگر ہے۔ پھر میں یہ واضح کر دوں کہ میرا گرفتار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ تو خود ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ہم ہر طرف سے محصور ہو جانے کے بعد کیسے نکل گئے تھے۔ سردار جی نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ ایسے نکل گئے تھے جیسے سمجھو کہ چھاننی میں سے چائے نکل جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ تماشا پھر دیکھیں گے اگر کسی نے ہمارا راستہ روکنے کی بے وقوفی کی۔ محسن بولا، اوے بے وقوفی تو تم کر رہے ہو جو ادھر بیٹھے آئس کریم بھی کھا رہے ہو اور مار پیٹ بھی۔ شکر کرو ابھی پولیس آئی تھی تو انہوں نے تم کو پہچانا نہیں، لیکن کل صبح تمہاری خیر نہیں۔ بچے کو پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے بہادر ہو، پھر کیا کرو گے جب ہر اخبار میں تمہاری تصویر ہوگی اور ہر بندے کے ہاتھ میں اخبار ہوگا؟ میں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ یار بس معلوم ہو گیا، اپنے بھی سورس ہیں ادھر۔ کدھر قیام ہے خیر سے؟ میں نے کہا، ایک پاکستانی ہے، ان کا اخبار ہے صدائے طوطی۔ وہ ہنس ہنس کے دورہ ہو گیا۔ وہ پاگل دا پتر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں اسے، حاجی علم الدین طوطی، ایڈیٹر بنا پھرتا ہے۔ وہ ایڈیٹر ہیں، میں نے کہا، اور اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اپنے محسن کے خلاف میں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ بڑا پکا پاکستانی ہے، پاکستان سے تو کوئی سانپ بچھو بھی آ جائے تو وہ کہے گا کہ خوش آمدید میرے پاکستانی بھائی، مجھے کاٹنے آئے ہو نا، بسم اللہ۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ تو بہت کچھ جانتے اس کو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اپنا بھی ایک یار ہے ادھر، اس کو تم اپنے طوطی صاحب کا خالصہ ایڈیشن سمجھ لو۔ وہ مسلمان ہے تو یہ سکھ، باقی عقل کے معاملے میں ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر۔ نہیں، یہ بات کچھ غلط ہوگی، عقل میں نہیں، بے وقوفی میں۔ اور جیسے تمہارے طوطی صاحب کے اخبار کا نام ہے صدائے طوطی، ایسے ہی کھوتا ہے جس اخبار کا ایڈیٹر، اس کا نام ہے ڈھینچو۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ ڈھینچو؟ کھوتے کی آواز اور کیا ہوگی؟ اور معلوم ہے وہ خود کو کھوتا کیوں کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ یہ انگریز اس نے روانی میں خاصی فحش گالی استعمال کی اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، معاف کرنا، یہ عادت کی بات ہے۔ جندر کور برا نہیں مانتی اور مجھے بھی ذرا سواد آتا ہے ان کی نسل خراب کر کے۔ میں نے کہا، گالی انگریزوں کو دی جائے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ کھوتا کہتا ہے کہ یہ ہمیں انسان نہیں کھوتا سمجھتے ہیں۔ جتنا عرصہ حکومت کی ہم کو کھوتے کی طرح آنکتے رہے، کھوتے کی طرح ہم نے ان کی غلامی کی اور ڈینچو ڈینچو کرتے رہے۔ اب ادھر ولایت میں بیٹھ کے ڈینچو ڈینچو کریں گے، ان کے کان خراب کریں گے اور دماغ خراب کریں گے۔ یہی سوچ کر پھر اس نے اخبار کا نام بھی ڈینچو رکھ لیا۔ کبھی دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا، ایسا خوشگوار اتفاق ابھی تک نہیں ہوا۔ ایک کونے میں اخبار کا نام ہوتا ہے تو دوسرے کونے میں کھوتے کی تصویر، اور نام کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقت اشاعت 12 بجے دوپہر۔ وہ منہ پھاڑ کے ہنسا، کھلے دل کا بنتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے 12 بجتے ہیں تو ہم ڈینچو ڈینچو کرتے ہیں، اپنے امرتسر میں بھی اور لندن میں بھی بیٹھ کے۔ کھوتا تو کھوتا ہی رہتا ہے ہر جگہ۔ خیر، بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اس کو خبر ملی اور اس نے مجھے بتا دیا
کہ لندن کی پولیس نے بڑے بڑے اخباروں میں تمہاری فوٹو کے ساتھ تمہارے سارے کرتوت بیان کیے ہیں اور ان علاقوں میں اشتہار بھی لگائیں گے کل جہاں انڈین اور پاکستانی رہتے ہیں ان کے جتنے چھوٹے بڑے اخبار ہیں سب میں اشتہار دیا ہے۔ اچھا پیسہ ملتا ہے اشتہاروں کا، اس لیے سب نے قبول کر لیا۔ حاجی علم الدین طوطی نے نہیں کیا ہوگا، میں نے کہا۔ بالکل ٹھیک، طوطی نے اور کھوتے نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ کھوتا بھی تمہارا پنکھا ہے، پنکھا سمجھتے ہو نا، فین۔ اس نے کہا کہ یہ پاکستانی بھی شیر ہے، اس کا نام سکندر سنگھ ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا سنگھ کا مطلب ہوتا ہے شیر، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، مگر کیا ہر نام سنگھ اپنا نام بدل کے کچھ اور رکھ سکتا ہے؟ مثلاً شیر خان۔ او جی دفع کرو، نام میں کیا رکھا ہے، کام اصل چیز ہے۔ تم کو پولیس کل ہمارے 12 بجنے سے پہلے پکڑ لے گی، شرطیہ، میں نے کہا۔ ہم اس سے پہلے ہی روپوش ہو جائیں گے۔ تمہارا قیام طوطی کے نکار خانے میں ہے نا، پولیس کو صبح پتہ چل جائے گا اور وہ پہنچ جائیں گے وارنٹ کے ساتھ، اس لیے میں نے کہا ہے ہمارے ساتھ چلو، خیر سے بڑی محفوظ جگہ ہے۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا۔ ہم ایسی جگہ جانے کی سوچ رہے تھے جو خاصی محفوظ ہے۔ اس شخص کے گھر میں جو ہمیں لندن لایا تھا وہ کون ہے؟ کوئی ایشیائی یا انگریز؟ ہے تو انگریز، مگر اس نے معاوضہ وصول کیا تھا ہم سے لانے اور لے جانے کا۔ ہمیں واپس پیرس جانا ہے، آج نکل جاتے تو کل جہاز پر بیٹھ کے فرار ہو جاتے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ سردار جی نے کہا، پیرس جانا ہے نا تم نے، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، کل صبح تک ہو جائے گا بندوبست، اپنے بھی کچھ سورس ہیں۔ اب جندر کور نے بھی زبان کھولی، بھائی جی فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سردار جی کی بات نے مجھے اور محسن کو ایک جیسی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ بظاہر اس اطلاع میں شک کی گنجائش نہ تھی اور سردار جی کی نیت میں بھی فطور نہیں لگتا تھا، مگر میں نے ایڈیٹر ڈینچو کے وسیلے سے پہنچنے والی خبر کی تصدیق کر لینا بہتر سمجھا۔ میں نے معذرت کے ساتھ ان سے اجازت لی، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم طوطی صاحب کو معلوم ہو جائے کہ آج رات ہمارا قیام کہیں اور ہوگا، ورنہ وہ رات بھر خیال کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں نے سوچا مگر سردار جی کو یہ بات نہیں بتائی۔ سردار جی نے کہا، فون تو ادھر کاؤنٹر پر ہی ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے اپنا سامان منگوانا ہو تو کیا پتہ بتاؤں؟ بہت ضروری سامان ہے، ہاں، اس میں پاسپورٹ ہیں اور باقی ماندہ رقم ہے جن کے بغیر ہماری واپسی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ پیسہ تو خیر بیک یا چندہ مانگ کے بھی مل جاتا ہے، مگر پاسپورٹ بنوانے کے لیے جانا پڑے گا اپنے سفارت خانے، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں پہلے سے اطلاع ہوگی۔ سردار جی نے میری تائید کی، ہاں، پولیس فرار کے راستے بند کرے گی تو فرانس، ہالینڈ اور چیکو سلواکیہ کی پولیس کو بھی خبردار کر دے گی۔ سب کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، لیکن تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، آخر ہمارے بھی سورس ہیں۔